دنیا بھر نے کبھی بھی مندی کا نام نہیں سنا تھا آج سے 25-30 سال پہلے. برکت ہی برکت تھی, برکت ہی برکت تھی. کیوں برکت تھی؟ اس کی اصل وجہ تو اللہ جانے, اس کا رسول, اس کے بتائے سے, اس کے مقبول بندے جانے. لیکن میرے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات کو ہر مسلمان کے گھر میں چاہے پانی ہو, چاہے شکر ہو, چاہے میٹھی چیز ہو, اس کے نام, چاہے وہ جمعرات کے دن رسول اللہ کے نام پہ, غوث پاک کے نام پہ, غریب نواز کے نام پہ, اولیاء اللہ کے نام پہ, ہر جمعرات کو ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی. اب ہر گھر میں فاتحہ ہونے کی برکت کیا تھی؟ جب نبی کا نام گھر میں لیا جاتا تو نبی کا نام فاتحہ کے بہانے گھر میں لیا جاتا تو اس کی برکت کیا ہوتی تھی؟ آدم نے جب نام محمد لیا تو اللہ نے ان کی مشکل کو دور کر دیا. ہم نام محمد فاتحہ کے نام پہ جب ہر جمعرات گھر میں لیتے تھے تو اللہ اس کی برکت سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا. غوث پاک کا نام لیا جاتا تھا, غریب نواز کا نام لیا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے, عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اصحاب کہف کا نام لیا جائے تو گھر میں چوری نہیں ہوگی, آگ نہیں لگے گی. ارے اصحاب کہف کا نام لے لو تو اتنی برکت ہوتی ہے. خود محمد رسول اللہ, ان کی اہل بیت کا نام لو, ان کے اصحاب کا نام لو, تو گھروں میں برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب سے تم نے بند کر دیا نا ایصال ثواب, پھر دیکھو تمہارے گھروں کا حال کیا ہوگی. نفل کام ہے, فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, لیکن ہر نفل کام چھوڑا نہیں جاتا. ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے. ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہر جمعرات کو گلی گلی شیرنی تقسیم ہوتی تھی. بانٹنے والے بنو. آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. اب مسلمانوں کو کیا ذہن دیا گیا؟ مت بانٹو, ہڑپ کرو, کھاتے جاؤ. اس کا چھین کھاؤ, اس کا چھین کھاؤ, اس کا لے ڈوبا, اس کا لے ڈوبا. ارے مسلمان دینے آیا, چھیننے نہیں آیا. تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. اچھا ایک اہم بات, اس کا فائدہ کیا؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا یار آج یہ بیٹھ کر کے صرف کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں, اسلام میں کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ یہ اچھی اچھی غذائیں تم بنا بنا کر پکا پکا کر کھاتے کھلاتے ہو. میرے بھائی اس کی حکمت یہ ہے, بہت سارے غریب مسلمان ایسے ہیں جو سال بھر پوریاں پکانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. وہ امام جعفر صادق کی نیاز کی برکت سے ان غریبوں کو پوریاں نصیب ہو جاتی. بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں جو اچھی اچھی ڈش بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن نیاز اور لنگر کے نام پہ ان کے پیٹ میں وہ کھانا چلا جاتا ہے. تو کبھی تو کسی کا دل خوش کرو, کبھی تو کسی کو اور یہ بات یاد رکھنا, کھلا کر جتنا سکون ملتا ہے اتنا کھا کر سکون نہیں ملتا. مومن کی شان ہے وہ اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. آخری حدیث, اس پہ تفسیرہ کر کے بات ختم. ایک صحابی کا انتقال ہوا. اب دھیان سے سننا, اس پہ بات ختم ہوگی. ایک صحابی کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کے میت میں, ان کے جنازے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا, جب قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر موجود رہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر موجود رہے تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے آثار, بظاہر پریشانی کے آثار نظر آئے. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر بننے کے بعد تھوڑی دیر گزری, حضور قبر پر کھڑے ہوئے تھے, چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے. سرکار نے تسبیح پڑھی, تکبیر پڑھی, اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی. پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلنا شروع ہوا, اور ایسے کھل گیا جیسے گلاب کھلتا ہے یا 14ویں رات کا چاند جیسے تمتماتا ہے, ویسے حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. پھر حضور وہاں سے نکلے. بہت عبرت والی بات ہے. صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے جب یہ میت دفن ہو گئی
اور آپ کھڑے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا، سرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، پھر آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو جب اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، قبر تنگ ہو گئی تھی۔ جب میں نے قبر کو تنگ دیکھا تو میں نے اللہ کی تکبیر پڑھی، رب کی حمد کی، رب کی تسبیح بیان کی، اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے میری تکبیر پڑھنے اور تسبیح پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر پھر کشادہ ہو گئی، اس کی قبر کشادہ ہو گئی، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ایصال ثواب کیا تکبیر پڑھ کے، تو بولو ان پر جو قبر تنگ ہوئی تھی وہ کشادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طریقے سے مردے کو ثواب پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ایصال ثواب ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ایک خاص بات آج آپ کو یہاں بھی سمجھنا ہوگا، وہ قبر کے اندر لیٹنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، قبر کے اندر جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ وہ کون تھے؟ میرے رسول کے صحابی تھے، میرے آقا کے صحابی تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ تمہارے اس نیک بھائی پر، تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی وہ گنہگار نہیں تھے بلکہ وہ نیک تھے، پھر ان کی قبر تنگ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبر شارٹ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبروں نے ان کو دبایا کیوں؟ اللہ اکبر۔ قبر تنگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا جب یہ نیک ہے تو ان کی قبر تنگ کیوں ہوئی؟ قبر تنگی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بڑا نیک تھا لیکن یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ صحابی بکریاں چراتے تھے، اور بکری چراتے چراتے کبھی کبھی لاشعوری طور پر بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو وہ پیشاب کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ لگ جاتے تھے، ان کے بدن پہ لگ جاتا تھا، یعنی وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو نیک ہونے کے باوجود ان کی قبر تنگ ہو گئی، حضور کے تسبیح پڑھنے کی برکت سے کشادہ ہو گئی۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو اللہ کے رسول نیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکے تو ان کی قبر تنگ ہوتی ہے۔ تم تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو، فلموں میں جاتے ہو، جمعہ کے دن بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو، بغیر طہارت کے رہتے ہو، غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے، اسی حالت میں دن دن بھر گزر جاتا ہے، دو دو تین تین دن گزر جاتے ہیں۔ اور پھر مجھے بتاؤ اگر کوئی پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو صحابی رسول کی قبر امت کی عبرت کے لیے تنگ کی جا رہی ہے۔ پیشاب کے چھینٹے کیا ہے؟ ارے چند چلو پانی سے پیشاب کے چھینٹے دھلے جا سکتے ہیں، وہ دھلنے والی ناپاکی سے اگر صحابی نہیں بچ رہے ہیں تو تعلیم امت کے لیے ان کی قبر تنگ کی جا رہی ہے۔ وہ گناہ جس کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا، تم ان گناہ سے نہیں بچ رہے ہو، بتاؤ تو ہماری قبروں کا حال کیا ہوگا، ہماری قبروں کے معاملات کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ آج مسلمان قبر کے حوالے سے اس قدر بے باک ہو گیا، قبر کی فکر ہی نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مستی مذاق کرتے ہوئے چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں، نکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں ڈوب چکے ہیں، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی شراب کی اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ ارے بکری کے پیشاب کے چھینٹے اگر قدم پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے تو قبر تنگ ہو رہی ہے۔ وہ شراب جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے تم اپنے حلق کے اندر اتارو گے تو تمہاری قبروں کا انجام کیا ہوگا، تمہاری قبروں کا حال کیا ہوگا؟ آج مسلمان اتنا بے باک ہو گیا کہ دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب کر کے قبر کو بھول گیا۔ یاد رکھنا قبر وہ قبر ہے جہاں پر کسی کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، قبر وہ قبر ہے اللہ اکبر جہاں کسی کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، کسی کی وجاہت نہیں دیکھی جاتی، کسی کی مال و دولت نہیں دیکھی جاتی۔ قبر انسان کو چاروں طرف سے دباتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے تو چاروں طرف سے اس کی پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہے۔ یہ انگلی کر کے اللہ کے حبیب نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیرم کلب میں بیٹھ کر کے وقت ضائع کرنے والوں، شرائط پر تاش کے پتے کھیلنے والوں، حرام لقمہ
اپنے پیٹ میں ڈالنے والوں، ایک وقت وہ جلد آنے والا ہے، موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے، موت کی تلوار میرے سر پہ بھی لٹک رہی ہے، بولو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آج مال و دولت کی محبت میں اتنے غافل ہو گئے کہ قبر کو بھول گئے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے۔ آج نہ حلال دیکھا جا رہا ہے نہ حرام دیکھا جا رہا ہے، الگ الگ انداز سے کاروبار کیے جائے۔ اگر مال کمانے کے لیے کسی کا قتل کرنا پڑے تو آج کا مسلمان قتل بھی کر رہا ہے، مال کے لیے کسی کا گھر اجاڑنا پڑے تو آج کا مسلمان گھر بھی اجاڑ رہا ہے، مال کمانے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کرنی پڑے تو آج کا مسلمان اللہ رسول کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں آخر بتاؤ تو کتنی گارنٹی لے کر آئے ہو، کب تک جیو گے؟ حلال مال کمانے والے مال اپنی قبروں میں نہیں لے جائیں گے تو حرام کمانے والے لے جائیں گے اپنی قبر میں مال۔ کیوں جا رہی ہے میری قوم نشے کی طرف؟ کیوں جا رہی میری قوم حرام کی طرف؟ لوگوں کا حال ہی ہو گیا 10 روپے قرضہ دے کل 15 لا کر کے دوں گا، یہ سود ہے۔ کچھ تو ایسے نکامے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں ہوٹل پہ، ہوٹل کی کرسیاں توڑتے رہتے، بیوی جائے برتن جھاڑو کرنے اور یہ ننگے نواب، یہ اپنی استری نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اسلام بوجھ بننے کی بات نہیں کرتا، اسلام بوجھ اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ مرد وہ نہیں ہے جو بیوی کی تنخواہ پر گزارا کرے، مرد وہ ہے جو خود کما کر کے دوسروں کا بوجھ اٹھائے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، بیٹھے رہیں گے، وہ آ رہا ہے، وہ نہیں ہے وہ ہے، وہ نہیں ہے وہ ہے، اچھا شرط لگا، وہ نکلا تو چائے پلائے گا؟ اسلام میں شرط لگانے کی کیا گنجائش؟ نہیں، کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے گھنٹوں گیم کھیلتے موبائل پہ بیٹھے ہوتے، کھلونا بنا لیا موبائل کو، ناجائز ہے، ٹائم برباد کر رہے ہو۔ سوچو قبر، صحابی رسول کی قبر، صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے، قبر تنگ ہو گئی۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ اولیاء سے بڑا مرتبہ صحابہ، بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب ان کی قبر صرف پیشاب کے چھینٹے سے، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پر۔ ہماری قبریں کیا ہوگی؟ ہم نے تو شراب کو حلق کے اندر ڈالا ہے جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ وہ کتا گولیوں کی نشے میں ڈوبے، لت میں ڈوبے، سود کے ناپاک حرام لقمے اپنے حلق کے اندر ڈالے، کسی کا قتل کیا، کسی کا دل دکھایا۔ جانتے ہو اگر قبر کی تیاری کرو گے تو بھی مرنا ہے، اور تیاری نہیں کرو گے تو بھی مرنا ہے۔ قبر میں جاؤ گے، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے، نہ مال، نہ منال، نہ دوست، نہ احباب۔ میرے بھائیوں جن دوستوں سے تم نے دل لگایا ہے نا، ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو آپ کی میت میں بھی نہیں آئے۔ بولیں گے یار دکان پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، پلیز ذرا سا تھوڑا اگر جنازہ مؤخر کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے ہی، اور وہاں صرف عمل پوچھا جائے گا، عمل، اعمال کام آئیں گے۔ کیا کیا تیاری کی ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا، دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بھیجا، آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، عورتوں پہ بد نظری کرنے کے لیے نہیں بھیجا، کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر ایک چھوٹی سی نیکی رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، قبر میں کام آئے گی۔ ایک پیسہ کسی غریب کی جھولی میں صدقے کے طور پہ ڈال سکتے ہو تو ڈال دو، قبر میں کام آئے گا۔ ہم نے قبر کی کیا تیاری کی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے، تم پر چھوڑ دیا گیا، اب تم اپنی قبر کو کیا بناتے ہو بناؤ، یا جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا لو۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت پیدا کر کے تم سے امتحان لیا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے اعمال کے لیے آئے ہو، اچھا عمل کرو،
کیوں پاپ کرتے ہو, کیوں گناہ کرتے ہو. جس وقت موت آئے گی میرے بھائیوں, آج تم اپنی جوانی پر غرور کر کے کیا نہیں کر رہے ہو. آج تم اپنی زندگی پہ تکبر کر کے وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے, جھوٹ اپنی عادت بن گئی. ایسا مت کرو. اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے کہوں, قبر کیا ہے صرف اتنا سمجھ لینے والا انسان قبر کی تیاری کرے گا. بات قبر کی آ گئی ہے تو میں عرض کروں, وہاں کا تو دن بھی رات سے خطرناک ہے میرے بھائیوں. وہاں کا دن بھی رات سے خطرناک ہے, تو وہاں کی رات کا عالم کیا ہوگا. اگر اپنے کمرے میں ہم ہو, لائٹ آف ہو جائے, لائٹ چلی جائے, پنکھے بند ہو جائے, تو اپنا 10x10 کا کمرہ ہمیں پریشان کرنے لگتا ہے. اپنے کمرے میں چپکلی چوہا دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں. 10x10 کے کمرے میں اندھیرے میں اور گرمی میں اپنا من نہیں لگتا. ہم باہر نکل کر کے آتے ہیں. جب قبر میں اندھیرا ہوگا, قبر میں گرمی ہوگی, قبر میں تاریکی ہوگی, تو باہر نکل کر جاؤ گے کہاں. قبر میں ٹھنڈک لانا ہے, نماز پڑھو. نماز پڑھ کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. نمازی بنو. سب کے لیے ٹائم ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں. کب تک گناہ کرو گے, کب تک گناہ کرو گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں, جب مردے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو لوگ اس کے منہ پر مٹی ڈال کر جب پلٹتے ہیں تو مردہ ان کو حسرت سے دیکھتا اور کہتا ہے, بھائی تو بھی جا رہا ہے, چچا تو بھی جا رہے, ابا آپ بھی جا رہے ہیں, دوستو تم بھی جا رہے ہو. لیکن کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوتا, حتیٰ کہ وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور حسرت سے دیکھتا ہے کہ کاش میں نے ان سے دل نہ لگایا ہوتا. سب سے دل لگانے والوں, رب سے دل کب لگاؤ گے. سب کے لیے وقت نکالنے والوں, رب کے لیے وقت کب نکالو گے. جن لوگوں کو یہ معرفت نصیب ہو گئی وہ اپنی قبروں کی راتوں کو درست کرنے کے لیے پوری رات روتے تھے. اور یاد رکھنا, جنہوں نے قبر کی تیاری کی انشاءاللہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. ان کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا, ان کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا اور کہا جائے گا, نم کا نومت العروس, سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. غفلت مت کرو, یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی گئی ہے. کب تک کے نشے کی لت میں پڑو رہو گے, کب تک لڑائی جھگڑے کرتے رہو گے, کب تک کیرم کلبوں پہ وقت گزارتے رہو گے, کب تک تاش کے پتے کھیلتے رہو گے, کب تک موبائل کے اندر گم رہو گے. موبائل ضرورت کے مطابق استعمال کرو, منع نہیں ہے, لیکن پوری رات پورا دن اس میں لگا رہے ہو. نہیں میرے بھائی, بہت جلدی موت آئے گی. آقا ارشاد فرماتے موت جب آتی ہے تو اتنی تکلیف کے ساتھ آتی ہے کہ تلوار کی 313 ضربیں اگر ایک ساتھ کسی کے اوپر لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی روح کے نکلتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی. جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے. اب باری اپنی ہے, اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے, اس کی تیاری کرو. دنیا کی رنگریلیوں میں کب تک ڈوبے رہو گے. لوگ کہتے ہیں ارے وہ ابھی بیٹھا تھا ابھی چلا گیا, ابھی کھانا کھا رہا تھا چلا گیا, ابھی مجھ سے مل کے گیا چلا گیا. جیسے ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں, ایک دن لوگ اپنے لیے بھی کہیں گے ابھی کھڑا تھا چلا گیا, ابھی بیٹھا تھا چلا گیا. تھوڑا اللہ کے لیے اپنے حال پہ رہنا. تمہاری منت کرتا ہوں, تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, میری قوم کے جوانوں, دنیا میں پاپ کے لیے نہیں آئے تھے, دنیا میں گناہ کے لیے نہیں آئے تھے, دنیا میں بدکاری کے لیے نہیں آئے تھے, اپنی قبر کو بہتر بنانے آئے تھے, اپنی آخرت کو بہتر بنانے آئے تھے. بھولا ہوا سبق یاد کرو. مدینے کے تاجدار نے تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے جو تمہیں اصول عطا کیے ہیں ان اصول کو اختیار کرو. خدا کے لیے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا, قبر میں ہمیں اکیلے جواب دینا ہوگا. قبر کے اندھیرے کو اگر اجالے میں تبدیل کرنا ہے, اللہ کے گھروں کو آباد کرو. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں مت پھینکو, چہروں پہ داڑیاں سجاؤ. صدقہ کثرت سے دو, اللہ بری موت سے بچائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے. ہمیشہ سچ بولو تاکہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب ہو.